وہ پیدر پہ ہم اس کی پول کھولتے رہیں گے آپ کے سامنے، جس طرح کلندر پاک پہ ہم نے کھولی ہے. اور بھائی وہ صوفیتا دلیل کوئی نہیں ہے، صوفیتا. اور جب دلیل مانگے وہ بھائی دلیل نہیں ہوتی. اگر علامہ مدرسی غالی ہیں تو شیعہ مذہب میں رہ کیا جاتا ہے پھر پیچھے؟ اس کا بیٹا باقر مدرسی بھی غالی ہے پھر، نعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بزدل زمانہ مسٹر مکاری، یہ مولوی عیاری مکاری آج کل دوبارہ وہی اپنے سارے سسٹم کو لانچ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کا جو طریقہ واردات ہے مقصرین کے خلاف، تقلیدی حضرات کے خلاف، اور ایضاً نواسب کے خلاف، انہیں پہلے بلاتا ہے، ورگلاتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے اپنے چینل پہ بلا کے کسی کے بیچارے کی آواز ڈاؤن کر دے گا کبھی کچھ، جبکہ خود ولید اسماعیل لانتی ناسبی کے ساتھ جب اس کی ڈیبیٹ ہوئی تھی تو آپ دیکھیں گے اس میں اسے کس طرح ذلیل کر رہا تھا. وہاں جا کے ماشاءاللہ شیعوں کی بے عزتی کروا دی، اور یہاں اپنے چینل پہ بلا کے جی میں تو بھائی اللہ جانتا ہے، میری تو علامہ مجلسی سے بھی زیادہ تحقیق ہے، میری تو شیخ الرحمن عاملی سے بھی زیادہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تحقیق ہے. ہاں جی، محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ حضرت کی تحقیق ہے. اور جب اس سے کوئی دقیق سوال کیا جاتا وہ بھائی ٹھیک ہے مجھے کچھ نہیں آتا. خیر اب اللہ ہی جانے جو اس کے بلائنڈ فالوورز ہیں وہ اسے کہاں تک لے کے چلتے ہیں. خیر اس سے ایک بندے نے، جو کہ ویڈیو ٹائٹل ہے آج کا، مولا علی کو خالق و رازق ماننا کیا یہ شرک ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اس نے جب یہ سوال کیا تھا اس نے آگے سے کہا وہ بھائی غلات کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہے وہ ہے. چلیں اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں. ایز پر اور نیو اسٹریٹجی ہم ویڈیو کو اس طرح سے لے کے آتے ہیں کہ یہ بیچارہ اسٹرائک ہی نہ مار سکے اور اس کی چھترول بھی فل آن ہو سکے. وقت ضائع کیے بغیر اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ملعون کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. وعلیکم السلام آغا جان، میں شاہ زیب بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی جناب. سر میرا سوال یہ ہے کہ نیچرل اسرار میں جو خطبہ تنجی ہے، معرفت الحجاب ہے، جس میں مولانا نے کہا ہے کہ میں ہی خالق ہوں، میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں، آقا اس کے بارے میں کیا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہ سب غلات کا ہے بھائی، غلات، یہ سب ملائن غلات کا، غلات کے احادیث ہیں. اچھا، ہم مولا کے فرمودات کے اوپر عقیدہ نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے صحیح احادیث میں یہی ہے کہ جو شخص ہمیں خالق رازق مانے وہ غلات میں سے ہیں، ہم ان کو لعنت کرتے ہیں، ہم ان سے برات کرتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ ٹھیک ہے جی سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے اس کی بکواس سن لی ہوگی کہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے جو صحیح احادیث ہیں ان میں یہی وارد ہوا ہے کہ جو ہمیں خالق رازق مانتے ہیں ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، وہ غلات میں سے ہیں. صبح قیامت تک کا ٹائم ہے اس لعین کے پاس، اس حرام زادے کے پاس. مجھے وہ حدیث لا کے ان کی سند کو صحیح ثابت کر کے دکھائے جس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. صبح قیامت تک کا ٹائم دے رہا ہوں اس حرام زادے کو. تو جو مرضی کر لے، تو چاہے اپنے گردے بھی بیچ لے، جعلی مولوی، تو جا کے پہلے حدیث کو لے کے آ اور ان کی صحت بھی ثابت کرنی ہے. تو نے صبح قیامت تک نہیں کر سکتا. صحیح حدیث، صحیح تیرے کہنے سے کہ صحیح کہاں سے ہو جائے گی؟ ہاں حرام زادے، تجھے تو یہی نہیں پتا کہ اصول حدیث میں صحیح حدیث کہتے کس کو ہیں، ثقہ راوی کون سا ہوتا ہے، روات میں عدالت کس طرح پرکھی جاتی ہے، تعارض بین السند والمتن کا کیا طریقہ ہے. تجھے اصول حدیث کا کیا پتا؟ تو ہے ہی جاہل انسان. خیر تو سامعین، وہ لڑکے سے وہ تنتجا کا پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا بیچارہ، کہ وہ خطبہ التناجیہ کا وہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا. یہ کتاب ہے نہج الاسرار. نہج الاسرار میں وہ خطبہ التناجیہ نو ڈاؤٹ آن دیٹ موجود ہے، لیکن یہ جو دعوے ہیں کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، یہ مولا کل حیدر کرار صلوات اللہ علیہ نے خطبہ البیان شریف میں کیے ہیں، نہ کہ خطبہ التناجیہ میں. اور سامعین گرامی قدر، خطبہ البیان کی توثیق کے لحاظ سے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ خطبہ البیان غیر معروف اور غیر معتبر کتب میں موجود ہے. کیا اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ایسا ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو یہ عالم ربانی علامہ حسنین صاحب کی نجفی رضوان اللہ علیہ، ان کی کتاب جواہر الاسرار فی مناقب ائمۃ الاطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین میرے پاس موجود ہے، اور اس پہ تقریر غضنفر توسوی صاحب نے لگائی ہے جن کا یہ بڑا عاشق ہے.
صفحہ نمبر 120 پر انہوں نے واضح لکھا کہ خطبہ البیان کا بیشتر حصہ شیعہ کی کتب معتبرہ میں موجود ہے. یہ انہوں نے پورا باب بندر 120 سے لے کر 126 6-7 صفحے میں اس بندے نے صرف خطبہ البیان کے حوالہ جات لکھے ہیں. قدیمی کتب بصائر الدرجات وغیرہ وہ تفصیل اب میں کیا دکھاؤں، مجھے 6 کے 6 صفحے پڑھنا پڑ جائیں گے یہاں پہ. میں اس کی طرح آپ لوگوں کا قیمتی اور انتہائی قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ محرم بھی قریب ہے. لہٰذا اس کتاب کو خریدیں، اسے پڑھیں، اور میرا یہ حوالہ اگر یہ غلط ثابت کر دیں میں اس کے سارے عقائد کو مان جاؤں گا. پھر سامعین گرامی قدر، او بھائی ہمیں نہیں پتہ یہ حسنین صاحب کی کون ہے، یہ ہے وہ ہے، جو اس کا تماشا ہے. خود کی حیثیت کوئی نہیں ہے اور دوسرے علماء ربانیین پہ بکواس کرتا پھرتا ہے، محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہ. خیر وہ پیدر پہ ہم اس کی پول کھولتے رہیں گے آپ کے سامنے، جس طرح کلندر پاک پہ ہم نے کھولی ہے. اور بھائی وہ صوفیتا دلیل کوئی نہیں ہے، صوفیتا. اور جب دلیل مانگے وہ بھائی دلیل نہیں ہوتی، وہ دلیل نہیں ہوتی. اور جا کے اردو سیکھ پہلے. اب کیا حسنین صاحب کی نجفی رضوان اللہ علیہ کوئی یہ متنازع شخصیت ہیں یا اکابرین میں شامل ہیں؟ یہ کتاب ہے تاریخ علماء نجف اشرف الحمدللہ. صفحہ نمبر 490 علامہ محمد حسنین سابقی النجفی رضوان اللہ علیہ. اللہ اکبر. مقصرین حضرات بھی سالم الربانی کو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں اپنی یہ کتب میں برائے توثیق الحمدللہ. یہ بات بھی آپ پہ واضح ہے. پھر سامعین گرامی قدر، اب یہ اپنی بات پہ پکا رہے، اس نے کہا اس طرح کے خطبات، اس طرح کی روایات یہ غلات کی روایات ہیں نعوذ باللہ. جبکہ ہم درجنوں دفعہ الکافی شریف سے حدیث پیش کر چکے ہیں مولا علی کی غلو کی کیا حیثیت ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ اس نے سامعین گرامی قدر الکافی سے وہ حدیث کیوں نہیں پڑھی؟ ایک قال ربنا اللہ ثم استقاموا کی تفسیر میں جو سرکار صادق کی حدیث ہے، اور شرم کر لے او لانتی انسان حرام زادے، شرم کر لے. 2-3 سال ہو گئے میں تجھے مستقل کہہ رہا ہوں وہ حدیث پڑھ الکافی کی، یہ دونوں حدیثیں پڑھ، عوام کے سامنے ترجمہ کر، سند کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. پڑھ. کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ الحمدللہ اس کے عقائد کا بطلان ہے انہیں حدیث میں. خیر سامعین گرامی قدر، تو یہ اس کے بزرگ تہرانی کی کتاب الذریعہ میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 13 مطبوعہ بیروت. ٹھیک ہے جی، ہاں بسیار خوب. صفحہ نمبر 132 پر اور صفحہ نمبر 133 پر 6 جگہ خطبہ البیان کے شراء کا بیان دیا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب میں. 6 مقامات پر 6 علماء نے خطبہ البیان کی شرح کی ہے. یہ لیں جی الحمدللہ. جو اس کے اور تقلیدی حضرات کے مشترکہ پیر صاحب ہیں بزرگ تہرانی جنہیں یہ رحمہ اللہ کہتا ہے 6 جگہ پہ. اور سامعین گرامی قدر، جادو وہ جو سر چڑھ کے بول رہے. اچھا جی، خطبہ البیان غالیوں کا کھڑا ہوا ہے، یہ مولا علی کی طرف صحیح ثابت نہیں ہے، یہ منسوب نہیں ہے مولا علی سے نعوذ باللہ من ذالک. یہ غلات کی کتابوں میں جس طرح کہ تم نے ابھی بکواس کی ہے. تو پھر سامعین گرامی قدر میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ اس خطبے کی شرح سب سے پہلے لکھی ہی علامہ مجلسی اول نے رضوان اللہ تعالی علیہ. شرح خطبہ البیان علامہ تقی مجلسی رضوان اللہ علیہ، مجلسی اول. یہ کیا ہے؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک خطبہ البیان میں جو کہ مولا علی کے صریح الفاظ موجود ہیں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، اگر یہ ماننا نعوذ باللہ من ذالک شرک ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تو مجلسی اول رضوان اللہ علیہ کو غالی کہے گا؟ سامعین گرامی قدر، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں اور اس کے جو اندھے بلائنڈ فالوورز ہیں، مجلسی اول نے خطبہ البیان کی شرح پہ پوری کتاب لکھی ہے. کہیں جا کے اس حرام کے جنے سے کیا تو علامہ مجلسی اول کو غالی کہے گا؟ تیرے باپ میں بھی جرت ہے مجلسی اول کو غالی کہنے کی؟ کہہ کے دکھا. اگر ایک باپ کا ہے کر اعلان مجلسی اول غالی تھے. لوگ اتنوں پھڑ کے چھتر نہ مارن تے گل کریں. ہاں اگر ایک باپ کا ہے اعلان کر مجلسی اول معاذ اللہ غالی تھے، کر اعلان. نعوذ باللہ من ذالک. اگر علامہ مجلسی غالی ہیں تو شیعہ مذہب میں رہ کیا جاتا ہے پھر پیچھے؟ اس کا بیٹا باقر مجلسی بھی غالی ہے پھر نعوذ باللہ. کرنا اعلان کر، تیری ساری بدماشی دیکھیں ہم کتنا پانی پیا تو نے. چل جا جہاں سے آیا کابل سے کہ کندھار جا اتھے جا کے چھلیاں بیچ غلات کی کتابوں میں.